الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سب سے پہلے تو میں احسان اللہ منصور بھائی کا، انعام بھائی کا، عبداللہ بھائی کا، سلیم بھائی کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں نے آج اس ملاقات کا اہتمام کیا اور ہم سب یہاں پر ایک بڑے کاز اور ایک بڑے مقصد کے حوالے سے غور و فکر، تدبر اور سوچ کے لیے جمع ہوئے۔ عزیز بھائیو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا کاز بہت بڑا ہے اور اس کاز کو لے کے چلنے کے لیے ہمارا جذبہ، ہمارا عزم الحمدللہ وہ بھی بہت بڑا ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس جذبہ اور عزم موجود ہے، بلکہ ہماری جدوجہد، ہماری تحریک وہ بھی الحمدللہ اس اعتبار سے بڑی شاندار ہے کہ کسی بھی میدان میں جس میں کوئی بھی جماعت کام کر رہی ہے، اگر آپ اس میں کھڑے ہیں تو وہ جماعت آپ سے آگے نہیں۔ آپ چاہے خدمت انسانیت کے کام کو لے لیں، آپ چاہے اپنے سیلاب کے کام کو لے لیں، آپ چاہے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو لے لیں، آپ بیماروں کی عیادت اور ان کے علاج معالجے کو لے لیں، کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ الحمدللہ آپ لوگوں سے بہت آگے جا کے کھڑے ہیں۔ مسئلہ کہیں اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کام ہے، اس کام کا جو ایک ہماری سیاست کے ساتھ لنک بننا چاہیے، وہ لنک نہیں بن پا رہا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جتنا کھانا آپ نے صرف رمضان میں لوگوں کو کھلایا ہے، پاکستان کی تمام NGOs، تمام خدمت کے ادارے، تمام سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں اگر مل جائیں تو وہ اتنے لوگوں کو شاید اکٹھے مل کے بھی ان کو اتنا کھانا نہیں کھلا سکتی جتنا آپ نے صرف رمضان کے اندر اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہر ضلع کے اندر بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان کی کفالت کا پروگرام، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اور جماعت اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے اس طرح سے کام کر رہی ہو۔ اگر آپ تعلیم کے سلسلوں کو دیکھیں تو آپ کے مدارس ہیں، آپ کے اسکول ہیں، آپ کے الحمدللہ کالجز ہیں، دیگر ادارے ہیں جو ایک بڑی تعداد میں نادار اور غریب لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ ہر اعتبار سے آپ لوگوں کی مدد اور خدمت کر رہے ہیں۔ عام طور پر جو ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے NGOs کام کرتی ہیں، ان کا کام یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ کسی علاقے میں میڈیکل کیمپنگ کر لیتے ہیں، کسی علاقے میں جا کے لوگوں کے خون کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، یا پھر وہ کسی علاقے میں جا کے کوئی ہیپیٹائٹس کے حوالے سے یا شوگر کے حوالے سے ایک محدود پیمانے پر لوگوں کے علاج معالجے کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن آپ جو کام کرتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک میڈیکل کیمپ لگا دیں، یا آپ ایک ڈسپینسری کھول دیں، یا آپ کسی علاقے کے اندر کوئی چھوٹا ہاسپٹل قائم کر دیں، بلکہ آپ نے یہاں تک کر رکھا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر، جیسے اسلام آباد ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، ان تمام بڑے شہروں میں جہاں پر دیگر علاقوں سے لوگ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، آپ نے ہاسپٹل کی سطح پر ان لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر لوگ مقرر کر رکھتے ہیں، جو آنے والے لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، ان کے چیک اپ کرواتے ہیں، اور ان کے لیے جو بھی سہولت رہائش کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے ان کو درکار ہوتی ہے، اس کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔
میرا نہیں خیال کہ کوئی اور جماعت اس انداز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ پھر اگر آپ سیاست کے میدان میں آ جائیں تو یہاں پر خدمت کے کام سے آگے سیاست کے اس عمل میں بھی آپ دیگر لوگوں سے بالکل مختلف کھڑے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ مذہبی ہوں یا وہ ہمارے ملک کی عمومی سیاسی جماعتیں ہوں، وہ کیا کرتی ہیں؟ عزیز بھائیو، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کو چین آف کمانڈ کے ذریعے لوگوں تک ڈلیور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاسی جماعت نے اپنا جو سیاسی حق ہے لوگوں کے حوالے سے وہ ادا کر دیا۔ ایک بیان داغ دیا مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرول کے ریٹ کے حوالے سے، کسی اور مسئلے کے اوپر، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ لیکن آپ صرف اتنا نہیں کر رہے، آپ اس وقت اپنی سیاسی تحریک کو مسلسل گراس روٹ لیول تک لے کے جا رہے ہیں، بالکل نچلی سطح تک آپ الحمدللہ اپنے سیاسی کام کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ایک عام بندے کو یہ شعور دیا ہے کہ بھائی تو بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ساجھے دار ہے، تو بھی پاکستان کی سیاست میں حصے دار ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا، جو ہمارے لوگ وہ کسی سیاسی عمل میں شریک ہوتے تھے، ان کی سیاسی عمل کی جو شمولیت تھی یا وہ ایک جلسہ کی حد تک تھی، یا پھر ووٹ کاسٹ کرنے کی حد تک تھی، یا پھر کسی احتجاج کی حد تک تھی۔ لیکن آپ نے اس سے آگے جا کے کام کیا، آپ نے اپنی رکنیت سازی کو اوپن کیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ ہماری رکنیت سازی کا فارم بھریں۔ اچھا، ہم آپ کا فارم بھریں تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہم آپ کو قیادت کا حق دیں گے۔ ایک دن پہلے آپ کی سیاسی جماعت میں ایک بندہ آیا ہے اور آپ نے اس کو اپنی جماعت کی قیادت کا حق دے دیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ پاکستان کی اور کس سیاسی جماعت کے اندر؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا حوصلہ کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ہو۔ یہ جو آپ نے ابھی انٹرا پارٹی انتخاب کروایا ہے، جس میں آپ گراس روٹ لیول سے بالکل نئے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع دے رہے ہیں، عزیز بھائیو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس بہت بڑے عمل کے اندر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے جو ترتیب لگائی ہے، اس ترتیب نے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے رخ کو بدل کے رکھ دینا۔ پاکستان کی سیاست کیسے چل رہی تھی؟ پاکستان کی سیاست چل رہی تھی سرمایہ کے ساتھ، پاکستان کی سیاست چل رہی تھی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جتھوں کے ساتھ، اختیار کے ساتھ۔ یہ پاکستان کی کل سیاست ہے۔ عام بندے کا مسئلہ اگر اس کی کسی طاقتور شخصیت تک رسائی ہے تو وہ حل ہو جائے گا، یا پھر وہ بیچارہ رشوت دے گا، اور اگر اس کے پاس یہ رسائی نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، پھر وہ دھکے کھائے گا۔ وہ چاہے کتنا ہی حقدار کیوں نہیں ہے، وہ کتنا ہی ڈیزرونگ پرسن کیوں نہیں ہے، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے اگر ایک ہاسپٹل میں خون کی ایک بوتل بھی چاہیے تو عزیز بھائیوں اس کی ناک کے ساتھ لکیریں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنی عزت تک قربان کرنا پڑ جاتی ہے اپنے جائز مسئلے کے حل کے لیے۔ تو یہ پاکستان کی کل سیاست ہے، یہ پاکستان کی کل پالیٹکس ہے۔ لیکن آپ نے عام بندے کو یہ شعور دیا، آپ نے اسے یہ حوصلہ دیا کہ بھائی نہیں، ہم تیری عزت کی حفاظت بھی کریں گے، تیرے وقار کو بھی بڑھائیں گے، تیری تکریم میں بھی اضافہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہو تو ہم آپ کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے، ہم اپنی پگڑی اتار کے آپ کے سر پہ رکھ دیں گے۔ یہ عزیز بھائیو آپ دیکھیں، مجھے بھی بہت سارے انٹرا پارٹی انتخاب جو ہو رہے ہیں ملک کے اندر، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے کئی علاقوں کے اندر دیکھا کہ ہمارے بڑے وجی لوگ جو ہمارے پرانے ساتھی تھے، انہوں نے کسی نئے بندے کو آگے کیا کہ یار اس کو عزت دیں گے تو جماعت کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے عام بندے کو یہ حوصلہ دیا، عام بندے کو آپ نے اس بات کا موقع دیا کہ وہ آپ کی سیاست کے اندر آپ کا ساجھے دار اور آپ کا حصے دار بن۔ پھر اسی طریقے سے
مختلف ایشوز جو ملک کے اندر کھڑے ہوئے، جیسے ابھی سیلاب آیا، میں اس کو خدمت کے ایک کام کے طور پر بعد میں لوں گا، پہلے میں اس کو ایک ایشو کے طور پر لیتا ہوں۔ ایک مسئلہ یکا یک پاکستان میں کھڑا ہو گیا، اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو آپ نے صرف بیان نہیں داغے، بلکہ آپ نے ان پانیوں میں اتر کے لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ اگر مہنگائی آئی تو آپ نے سستے تندور لگا کے لوگوں کو سستی روٹی فراہم کرنا شروع کر دی۔ اگر لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی تو آپ نے سستے سبزی کے بازار، سستے راشن کے اسٹال آپ نے یہ لگا کے لوگوں کی خدمت کے عمل کو شروع کر دیا۔ مسئلہ عزیز بھائیو کہاں پر ہے؟ جب ہم اتنا کام کر رہے ہیں، مسئلہ حقیقت کے اندر ہمارے کام کے دکھانے میں، اور ہمارے کام کے دکھانے کا مسئلہ کتنا زیادہ ہے۔ احسان اللہ بھائی جانتے ہیں، گجرانوالہ میں ایک علاقہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں مہر رفیق صاحب، بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے نیک انسان ہیں۔ انہوں نے اپنے شہر میں ایک خدمت کا کام شروع کیا، اور خدمت کا کام کیسے کیا کہ قلعہ دیدار سنگھ شہر کی گلیوں میں 2-2 فٹ پانی جمع ہوتا تھا۔ انہوں نے کچھ 16 بندوں کی ایک ٹیم مقرر کی، ان کی تنخواہیں لگائیں، کوئی 9-10 انہوں نے لوڈر رکشے دیے، اور پھر ٹرنچ مشینیں جن کے ساتھ گٹر کھل سکتے ہیں وہ حاصل کی، اور قلعہ دیدار سنگھ کی صفائی کے عمل کا آغاز کر دیا۔ پورے شہر کو انہوں نے اس سیوریج کے پانی سے پاک کر دیا۔ لیکن جب میں ان کے پاس جاتا، اس وقت میری گجرانوالہ کی ذمہ داری تھی، میں ان سے کہتا کہ اس کام کے کوئی ہمیں بینر لگانے چاہیے، کوئی لوگوں کو بتانا چاہیے، تو کہتے بس اللہ نے دیکھ لیا کافی ہے۔ اب ایک دن میں وہاں پر ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں جو ہمارے علاقے کا سیاستدان ہے نا، اس نے بڑا کام کیا۔ میں نے کہا جی اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس نے ہمارا سارا علاقہ، پورا شہر صاف کر دیا۔ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ صاحب جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ کوئی میرا خیال ہے 5-10 ہزار روپیہ اس میں حصہ ڈال دیتے تھے، اور پھر لوگوں کو جا کے بتاتے تھے کہ یہ کام میں اپنے پیسے سے کروا رہا ہوں۔ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہم اتنا کر کے لوگوں کو بتانے میں ناکام ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ پاکستان میں انتشار کی آوازیں ہیں، پاکستان میں افتراق کی آوازیں ہیں، پاکستان کے اندر صوبائیت اور لسانیت کے مسائل ہیں، پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت ہے، اپنی اپنی جماعتوں کی باتیں ہیں، لیکن آج آپ کو اس پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ملا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا کون ہے؟ آج بڑی عزت ملی ہے پاکستان کو الحمدللہ کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک بڑی میڈیشن کروانے جا رہا، ایک بڑا فیصلہ، پاکستان ایک بہت بڑی جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اگر آج میاں شہباز شریف صاحب حکومت سے فارغ کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی پاکستان اتنا کامیاب ہوگا؟ کیا پھر بھی یہ پاکستان کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے، یا پھر ان کا پاکستان کے بارے میں تصور تبدیل ہو جائے گا؟ صرف ایک لمحہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ایسا آتا ہے جب پاکستان کی ساری نیکیاں پاکستان کی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا آج پاکستان کے اندر کوئی نہیں۔ اب جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے وہ تو اپنا مقدمہ نہیں لڑ پا رہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بھائی ہم تو اپنا کیس نہیں لوگوں کے سامنے رکھ پا رہے، ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اس حوالے سے پھر ہمیں اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو کرنا، بڑے کردار کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ لہذا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کی سیاست کو بدلنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کی سیاست کو درست کرنا ہے، تو ہمیں ایک سوچ اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ پاکستان کی سیاست کے تمام مسائل، اس کی جڑ پاکستان کی سیاست میں پیسے کا استعمال ہے۔ اور یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، یہ کسی عام بندے کو آگے نہیں آنے دے رہے، یہ کسی عام بندے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے 200-250-300 خاندان ہیں، ان کی مٹھی میں پاکستان ہے، ساری سیاسی جماعتیں ان کی مٹھی میں ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں۔ مثلا 2024 کا الیکشن ہوا،
2024 کے الیکشن میں سب سے مہنگا پارٹی ٹکٹ اس جماعت کا تھا کہ جس کا کوئی انتخابی نشان نہیں تھا۔ ایک ایم پی اے کی ٹکٹ 7 کروڑ روپے میں، 8 کروڑ روپے میں، 9 کروڑ روپے میں، ایم این اے کی ٹکٹ 10 کروڑ میں، 12 کروڑ میں، 15 کروڑ میں۔ یہ تو وہ ہے جو این ٹکٹ لینے کے موقع کے اوپر کیا جاتا، اس سے پہلے جو لابنگ میں خرچہ آتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک بندہ 25-30 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایم پی اے بنے گا اور 35-40-50 کروڑ خرچ کر کے ایم ایل اے بنے گا، تو کیا وہ میری اور آپ کی خدمت کے لیے بنے گا؟ بھائی اس نے ایک خدمت کرنی ہے، اور وہ خدمت کیا ہے؟ جو اس کی بینک کی تجوری ہے اس نے اس کو بھرنا۔ جائز طریقے سے بنے، ناجائز طریقے سے بھرے، ملک کو بیچ کے بھرے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ لہذا جب اس سیاست کے اندر پیسے کا استعمال ہے تو پھر خدمت انسانیت کا کام ہماری سیاست کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہماری سیاست بے رحم ہے، لہذا وہ رسا گیروں کے ساتھ ہے، وہ چوروں کے ساتھ ہے، وہ قبضہ گروپوں کے ساتھ ہے، وہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہے، نشہ بیچنے والوں کے ساتھ ہے، وہ قاتلوں کے ساتھ ہے۔ ہماری سیاست یہاں پر کھڑی۔ میں اتنی کھل کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے ٹارگٹس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹارگٹس اچیو کیا کرنے، ہم نے جانا کہاں تک ہے۔ میرے بھائیوں، ان طاقتور لوگوں کے منہ سے پاکستان کو چھین کر پاکستانی قوم کی جولی میں ڈالنا، یہ ہمارا کام، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم نے مثبت رویہ اختیار کرنا، جو کردار ہمارا ہے ہم نے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے، ہم کسی کو بلا وجہ چٹکی نہیں کاٹیں گے۔ لیکن عزیز بھائیو، یہ بات بھی ہے کہ اتنے ٹھنڈے پیٹے بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارے اوپر سے لوگ بلڈوزر گزار دیں اور ہم کہیں کہ جزاک اللہ بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر سے بلڈوزر گزار دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے پیغام کو پوری قوت سے لانچ کرنا، ایک ایک چیز کو ہمیں سب لوگوں کے سامنے رکھنا۔ مثلا اسلام آباد کے ایک علاقے ترنول میں ایک کام ہوتا، تو ترنول میں ہونے والا وہ کام ہمارے اسلام آباد کے ادھر آخری جو علاقہ ہو سکتا ہے وہاں کا ساتھی بھی اسے شیئر کر رہا ہو۔ مغرب کے کام کو مشرق کے بھائی وہ شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ بھئی یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس چیز کو لے کے آئے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کرنا، اپنے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں ہر ضلع کے اندر ایکٹیوسٹ لوگوں کی پوری کمیٹیاں تشکیل دینی، ہر یونین کونسل کی سطح پر ہمیں لوگوں کو اس حوالے سے متحرک کرنا۔ 8، 10، 15، 20 جتنے بھی لوگ آپ اپنے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آج ہر بندہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہ تبصرہ بھی کر رہا ہے، وہ تجزیہ بھی پیش کر رہا ہے، وہ اپنی بات بھی کر رہا ہے، وہ اپنی ویڈیو بھی لگا رہا ہے، وہ اپنی تقریر بھی لوگوں کو سنا رہا ہے، وہ اپنا پیغام بھی لوگ جو اسے سمجھ آتی ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خدمت کے اس نیٹ ورک میں، اپنے سیاست کے اس عمل میں، اپنی سوچ میں ہم نے لوگوں کو شامل کرنا اور تگڑے انداز کے ساتھ اپنے پیغام کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ بالکل واضح لفظوں میں آپ لوگوں سے یہ بات کہیں کہ ہم پاکستان کی سیاست کے انداز کو بدلنے کے لیے آئے، ہم پاکستان کی سیاست میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے آئے، ہم پاکستان کی سیاست کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے، ہم اقدار کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم اخلاق کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم خدمت انسانیت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے لوگوں کے سامنے بار بار کرنی ہے اور انہیں کہنا ہے کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یقین جانیے، اگر آپ نے یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دیا اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو گئے، مثلا اسلام آباد کی یونین کونسل کی تعداد 125 ہے، اگر ہر یونین کونسل میں ہمارے 10 ایکٹیوسٹ ہوں جو کہ ہمارے مواد کو شیئر کرنے والے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے، ہماری بات کرنے والے،
اپنے واٹس ایپ گروپوں میں ہمارے پیغام کو نشر کرنے والے، اپنی فیس بک سے، اپنی ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے، اپنی ٹک ٹاک سے وہ ہماری بات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، 125 یونین کونسلز کے اندر اگر ہر یونین کونسل میں 10 افراد ہیں تو یہ 1250 افراد بنتے ہیں۔ اب اگر ایک پوسٹ کو 1250 افراد ایک دن میں شیئر کر رہے ہیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اسی دن شام میں اس پوسٹ کو شیئر کرنے والے لوگ 12,500 ہوں گے، 1250 نہیں ہوں گے، یہ 12,500 ہوں گے، کیونکہ یہ ہماری ایک روٹین ہے کہ لوگ جس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لہذا اپنی مضبوط پریزنس کو سوشل میڈیا کے اوپر شو کرنا، اپنی موجودگی کا اظہار کرنا، پوری قوت کے ساتھ اپنے نظریے کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا، عزیز بھائیو یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم پاکستانیت کی بات کرنے والے ہیں، ہم نظریے پاکستان کو لے کے چلنے والے ہیں، ہم اقدار کی بات کرنے والے ہیں، ہم عام بندے کو عزت اور تکریم دینے والے ہیں، تو پھر عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بہت بڑا کام کر جائیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخاب آج نہیں تو کل آخر ہو ہی جائے گا۔ ایک علاقے سے ایک بندہ آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کرتا، اب اس بندے کو لیڈر بنا دینا یہ آپ کا کام، اور یہ لیڈر کیسے بنے گا؟ جب آپ سب کے ساتھ اس کی پوسٹ کو شیئر کریں گے، جب آپ سب کے ساتھ اس کے پیغام کو نشر کریں گے۔ تو عزیز بھائیو، اس بھائی کو لیڈر بنانا یہ ہم سب کے اوپر ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا۔ جب میں فیصل آباد میں طلبہ کا ذمہ دار تھا تو وہاں پہ ایک کالج تھا، اسلامیہ کالج، اس کے اوپر ایک طلبہ تنظیم کی بال چاکی ہوتی تھی۔ تو میں بڑی دیر سمجھتا رہا کہ اس کالج پر اس تنظیم کا ہولڈ۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور میں اس کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں پر مجھے کچھ اپنے ساتھی ملے، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لان میں گفتگو شروع ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس تنظیم کی اس کالج میں کیا کیفیت ہے؟ ان کا وہ تو نہیں ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا یار میں تو کوئی 6 مہینے سے یہاں سے گزرتا تھا اور میں سوچتا تھا اس تنظیم کا ہولڈ ہے یہاں پہ۔ ان کا تو ایک بندہ بھی نہیں ہے، صرف باہر انہوں نے وال چاکنگ کر رکھی تھی۔ تو عزیز بھائیو، دکھنے سے اتنا فرق پڑتا، جس کے پلے کھ نہیں ہوتا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھا کے اتنا بیچ لیتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر کا سب سے قیمتی بندہ یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ہمارے بھائیوں کے پاس کردار ہے، اخلاق ہے، اچھی گفتگو ہے۔ اگر ہم ان کو بحیثیت سیاسی نمائندے کے پیش کر دیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا عزیز بھائیوں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بہت لوگ ہوں گے، لوگوں کو لباس مہیا کرنے والے بہت لوگ ہوں گے، ادویات تقسیم کرنے والی بے شمار NGOز ہوں گی، لیکن جو سوسائٹی پر امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں وہ سیاسی ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ معاشروں کو وہ بدلتے ہیں، سوچ اور فکر کے اوپر ضرب وہ لگاتے ہیں، اور لوگوں کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار یہ لوگ کرتے ہیں۔ لہذا میں آج سے کہوں گا کہ اپنی سیاست کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے مت ہچکچائیں، مت خوفزدہ ہوں، اور اپنا تعارف بحیثیت سیاسی جماعت آپ پوری قوت سے کروائیں۔ آپ کے جتنے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، میں آج سے یہ بات کہوں گا ان کے اوپر واضح طور پر آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو لکھیں، اور اپنی ہر دن کی کوئی نہ کوئی ایک پوسٹ آپ کے کسی نہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایسی ضرور ہو جس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ذکر ہو، اور پھر اسی طریقے سے آپ کی شیئرنگ اپنے مواد کے حوالے سے بہت زیادہ ہو۔ میں اکثر بھائیوں سے سنتا ہوں، بھائی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے میڈیا ہاؤسز وہ نہیں لیتے۔ بھائی بڑے میڈیا ہاؤسز نے ان لوگوں کو لینا ہے جن کے نام بڑے ہوں گے، جن کی شناخت بڑی ہوگی۔ آپ آج انعام بھائی کی شناخت پیدا کر دیں، کل میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر بڑا چینل ان کے انٹرویو کے لیے ان کے پیچھے ہو۔ تو عزیز بھائیو، یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور میں آج سے یہ بات کہوں گا کہ بھائیو اپنی گفتگو کو ایسا بنائیں
کہ آپ ویژن پیش کرنے والے، نظریہ پیش کرنے والے، ملک کو بدلنے والے، ملک کے حالات کو اپنی مٹھی میں رکھنے والے اس طرح سے نظر آئے کہ آپ کی جو حالات کی نبض ہے، آپ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا اب یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ اپنی سیاست کو کھڑا کرنے کا وقت ہے۔ عزیز بھائیو، اگر ہم نے یہ وقت ضائع کر دیا جو ہمیں تیاری کے حوالے سے ملا ہے، یہ بات پھر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے، جو لوگ امن کے دنوں میں پسینہ نہیں گراتے، پھر جنگ کے دنوں میں ان کا خون گرتا۔ اگر آج آپ نے تیاری پوری نہ کی تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے لیے سیاست میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہوگا کہ ہم آخر میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ شاید لوگ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے۔ بھائیو، لوگوں نے ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو تعلق کی بنیاد پر دینا، اور سب سے پہلا جو تعلق انسان کا بنتا ہے وہ انسان کی آنکھ کا اپنے سامنے والے بندے کے ساتھ بنتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں کی آنکھوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری سیاست آگے بڑھے گی، اور ہماری سیاست سے بہتر سیاست اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم پاکستان کی شناخت ہیں، ہم پاکستان کی پہچان ہیں، ہم پاکستان کے نظریے کے امین ہیں۔ آخر میں بس یہ بات کہوں گا، آپ سب بھائیوں سے میں یہ چاہوں گا، آپ کم از کم 2 نفل پڑھ کے جو عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، اس کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید کامیابی اور کامرانیاں دے۔ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور کھلے دل سے دیتے ہیں، اور جو انہوں نے پاکستان کو عزت دلوائی ہے ہم اس کے اوپر انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی انارکی ہے، جو فتنہ اور فساد ہے، اس امن کے قیام کے بعد ہم پاکستان میں سیاسی امن کے قیام کے لیے بھی بھرپور گفتگو کریں گے، بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔